نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک کا ماہ مقدس اہل ایمان اہل اسلام پر طلوع ہو چکا ہے اور خوش بخت اور خوش نصیب لوگ اس کے فیوز و برکات سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک کے مہینے کو عظمت، شان اور رفعت کیوں ملی؟ اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن مجید اعلان فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ تو گویا کہ اس ماہ رمضان کی عظمت کا ایک سبب قرآن مجید کا نازل ہونا ہے، اور اسی وجہ سے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک طرف رمضان کھڑا ہوگا اور دوسری طرف قرآن کھڑا ہوگا۔ ماہ رمضان المبارک رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا، مالک میں روزہ اس بندہ مومن کی شفاعت کے لیے آیا ہوں۔ اللہ پوچھے گا رمضان کیوں؟ تو رمضان رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا کہ مالک یہ بندہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تیری رضا کی خاطر کھانے پینے سے، نفسانی خواہشات سے رکا رہا، اپنے نفس پر اس نے کنٹرول کیا، اس کے پاس بند کمرے میں کھانے کا موقع بھی تھا، اس کے پاس پینے کے مواقع بھی تھے، اس کے پاس اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی قدرت بھی تھی، لیکن مالک اس نے صرف تیری رضا کی خاطر میرا احترام کیا، روزے رکھے۔ تو رب ذوالجلال فرمائے گا رمضان تیری طلب کیا ہے؟ تو رمضان عرض کرے گا مالک میری طلب یہ ہے کہ میں اس بندہ مومن کی شفاعت کر کے اسے جنت میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ قدرت کی آواز آئے گی رمضان اس کا بازو پکڑ اور اس خوش نصیب کو اپنی سنگت میں جنت میں لے کے چلا جا۔ تو پتہ چلا رمضان کے ساتھ محبت کرنا، اس کی عزت، تعظیم اور احترام کرنا یہ جنت میں داخلے کا سبب بھی ہے، رمضان المبارک کی شفاعت کو پانے کا ذریعہ بھی ہے۔ جہاں ایک طرف رمضان ہوگا وہاں دوسری طرف قرآن بھی رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، قرآن عرض کرے گا مالک میں بھی اس بندے کی شفاعت کے لیے آیا ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال قرآن سے پوچھے گا قرآن کس کی شفاعت؟ تو اس بندہ مومن کا نام لیا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا قرآن کیوں شفاعت کرنا چاہتا ہے؟ تو قرآن رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا کہ جب ساری دنیا سو جاتی تھی یہ مصلی پہ کھڑے ہو کے میری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے سنتا تھا، تو مالک میں قرآن تیری بارگاہ میں شفاعت کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں کہ تو اس بندہ مومن کے گناہوں کو معاف کر۔ ایک طرف قرآن کی شفاعت قبول کی جائے گی، قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی، وہاں دوسری طرف قرآن شفاعت کرے گا، قرآن کی شفاعت کی وجہ سے اللہ بندہ مومن کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ قرآن اور رمضان کا ناظرین آپس میں ایک گہرا تعلق ہے، گہری ان کی آپس میں ایک نسبت ہے۔ تو یہ مہینہ اگر اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں عطا کر دیا ہے اور یہ اس کے احسانات میں، اس کے انعامات میں سے ایک انعام ہے، اس کی کرم نوازیوں میں سے ایک کرم ہے، تو اس ماہ مقدس کو اپنی زندگی کے ان لمحات میں غنیمت سمجھ کے رب کی بارگاہ کے اندر سربہ سجود ہو کر اس کے روزے بھی رکھے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ نماز تراویح بھی ادا کی جائے، اور قرآن کریم کے ساتھ اپنا
کامل تعلق پیدا کیا جائے۔ اور اس وقت امت مسلمہ کی زبوں حالی اور ان حالات کے تناظر میں میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کی ذلت، رسوائی اور در در کی ٹھوکریں کھانے کا سبب کیا ہے؟ ایک ہی سبب ہے کہ گھر ہم درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اور اسی بات کی طرف تو قلندر لاہوری اقبال نے بھی ہماری توجہ دلائی تھی، اور اقبال نے کہا تھا مسلمان آج زبوں حالی اور ذلت اور پستی کا شکار کیوں ہے؟ تو اقبال کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم یوں ہی خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو اس وجہ سے امت مسلمہ عزت چاہتی ہے، وقار چاہتی ہے، عالم اسلام عروج چاہتا ہے۔ تو اس ماہ مقدس کی بابرکت اور باعظمت گھڑیوں کو غنیمت سمجھ کے جہاں رمضان کے روزے رکھے جا رہے ہیں، اس ماہ سیام کا ادب اور احترام کیا جا رہا ہے، وہاں امت مسلمہ ساتھ اس قرآن کے ساتھ بھی اپنا تعلق مضبوط کرے کہ جس قرآن کا نزول اس ماہ مقدس کے اندر ہوا، اور جس دن ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہو گیا اور قرآن کو ہم نے پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا شروع کر دیا، اللہ پھر ہمیں دونوں جہانوں کی عزتیں اور کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا۔ تو آج سامعین آپ کی خدمت میں یہی گزارش ہے اور یہی ریکویسٹ عرض کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ماہ سیام کے لمحات کو غنیمت سمجھ کے اس کا ادب و احترام بھی بجا لائیں، اور ان پاکیزہ اور بابرکت گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں تاکہ اللہ رب الجلال صحیح معنوں میں ہمیں اس کے فیض و برکات سے مستفیض فرمائے۔ اور قرآن اور رمضان کا تعلق ہی ایسا تعلق ہے کہ جو ہماری دنیا اور اخروی کامیابی کا ضامن ہے۔ تو اللہ رب الجلال ہم سب کو ان پاکیزہ لمحات کو غنیمت سمجھ کر ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بابرکت اور پاکیزہ لمحات کا صدقہ اللہ عالم اسلام کو، عالم انسانیت کو اس موجودہ بیماری سے حفاظت، چھٹکارا، امن اور سلامتی نصیب فرمائے۔ سامعین ملتے ہیں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔